و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَنْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس لا ریب کتاب میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ وہ ایک الگ سے موضوع ہے، مگر یہاں پر نکاح کرو یعنی نکاح کرنے کا حکم خدا بندی ہے۔ اور آئیے دیکھیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے میں جلدی کرنے کے بارے میں کیا کیا ترغیبات ارشاد فرمائیں۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر نکاح میں تاخیر کرتا ہے، اپنے بچے اور بچی کے نکاح میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے، یعنی ابھی ان کی سٹڈی مکمل ہو لے، ابھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو لیں، ابھی یہ مکان بن لے، ابھی وہ کاروبار شروع ہو لے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس طرح کے جھمیلوں میں انسان پھنسا رہتا ہے اور اپنے بچوں کے نکاح میں ڈیلے کرتا رہتا ہے، تاخیر کا ذہن بنا کر بیٹھا رہتا ہے کہ وہ ہو جائے گا تو ایسا کریں گے، وہ ہو جائے گا تو ایسا کریں گے، تو ان کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، اور جلدی کرنے والوں کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں آپ وہ سماعت کریں گے۔ تو پہلا حکم آپ نے قرآن میں سن لیا کہ اللہ فرما رہے فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرنے کا حکم دے دیا اپنی پسندیدہ عورتوں کے ساتھ۔ آگے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی میں اور نسائی میں، ان تمام کتب حدیث میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث اس میں نقل ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانوں سے مخاطب ہو کر، فرمایا اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ ان الفاظ میں اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ جو اپنے گھر میں وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، استطاعت سے مراد کیا ہے اس کا خلاصہ آگے ہوگا۔ اس سے یہ مت سمجھے کہ ابھی اس کی جاب نہیں لگی، ابھی اس کو ڈگری نہیں ملی وغیرہ، یہ استطاعت کے پہلو میں نہیں آتی، یہ اس کے ضمن میں نہیں آتی۔ اس کی استطاعت کے اور معاملات ہیں، جن میں سے مین بات میں عرض کر دوں، جیسا کہ اس کی فٹنس کا برقرار ہونا۔ اگر کوئی مرد ہے، اسے نہ مردی کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نکاح میں تاخیر مت کرے، یہ مسائل آگے چل کے آئیں گے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں، جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اس کا فائدہ کیا ارشاد فرمایا، یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نکاح جو ہے یہ بد نگاہی سے روکنے کا ایک سبب ہے، بہترین ذریعہ اپنے بچوں کو گندی صحبت سے روکنے کا اور اپنے بچوں کو گندے معاملات و افعال میں پڑنے سے روکنے کا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی نیک اصلاح چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی نیک تربیت چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی اگر اچھی سوچ چاہتے ہیں، ان کا بہترین مستقبل چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کے نکاح میں جلدی کرو، کیونکہ نکاح جو ہے یہ شرمگاہ کو بد افعالیوں سے، بد اعمالیوں سے بھی روکتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، یعنی جو نکاح جلدی نہیں کرنا چاہتا کسی سبب سے، جیسے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اگر کسی دنیا کے ایسے معاملے میں الجھ گیا ہے کہ جس کا نکاح سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کہ روزے رکھنے والا شخص جو ہے
وہ اپنی شہوت کے جال میں سے نکل آتا ہے، اور شیطان کا بہت بڑا جال ایک شہوت کا پہلو ہے جو اللہ نے انسان میں رکھا ہے، مگر یہ انسان پر غالب آ جائے تو انسان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان میں ایک نورانیت کا، روحانیت کا اور غور و فکر و تدبر کا بھی پہلو رکھا ہے۔ اگر وہ پہلو اس پر غالب آتا ہے تو پھر گویا کہ اس کی فرشتوں جیسی صفات ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کل بروز قیامت اللہ کے روبرو پاک صاف، بالکل صاف ستھرا ہو کر آ کر ملے، تو اسے چاہیے وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، یعنی وہ اچھی خصلت والی، اچھی سیرت و صورت والی، اچھے حسب و نسب والی عورتوں کے ساتھ نکاح میں جلدی کرے، نکاح کر لے۔ اگر نکاح کر لے گا تو اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی شرمگاہ، اس کے خیالات و احساسات و جذبات، یہ گویا کہ شیطان کے وار سے کافی حد تک محفوظ و مامون رہ جائیں گے، اس کا ایمان 2/3 تک محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بحقی میں بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے طریقہ کو محبوب رکھے گا، یعنی جو مجھے پسند کرتا ہے اس کو چاہیے وہ میرے طریقے کو بھی پسند کرے۔ تو جو مجھے پسند کرتا ہے، مجھے محبوب سمجھتا ہے، وہ میرے طریقے کو محبوب سمجھتا ہے، میری سنت کو محبوب سمجھتا ہے، تو اسے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نکاح ہے یہ میری سنت میں سے ہے، یعنی جو مجھے محبوب رکھتا ہے گویا کہ وہ میری اس سنت کو، نکاح کو بھی محبوب رکھے۔ جو مجھے پیارا سمجھتا ہے وہ میری سنت کو، نکاح والی سنت کو بھی پیار کرے، یعنی اس طرف متوجہ ہو، کسی بلا عذر شرعی کے اسے نکاح میں تاخیر کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آئیے سنیے، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع عورت ہے، یعنی دنیا خزانہ ہے اور خزانے کا بہترین جو قیمتی حصہ ہے وہ عورت ہے۔ اگر دنیا خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کا جو بہترین پہلو ہے وہ عورت ہے۔ دنیا اگر راحت و سکون و آرام ہے تو اس کا راحت و سکون و آرام کا بہترین پہلو عورت ہے۔ ایسے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے، یہ ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے، اس میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تقوی کے بعد یعنی ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی ایمان کے بعد جو بہترین تحفہ ہے اللہ کی جانب سے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر اسے حکم کرتا، یعنی اگر نیک بیوی کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے، اگر خامد اسے حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر خامد تھکا ہارا گھر آتا ہے تو جیسے ہی اس کی نظر زوجہ کے چہرے پر پڑے تو وہ بے انتہا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کا رواں رواں خوش ہو جائے، اور اس کے چہرے کو کھلکھلاتے دیکھ کر خامد دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائے۔ اس خوش کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خامد جب تھکا ہارا گھر آئے تو بیوی کو چاہیے خامد کے آنے سے پہلے غسل کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، اور جتنا شرعی حکم ہے اس حساب سے تیار ہو کر، میک اپ وغیرہ لگا کر، اچھے سے پیاری سی بن کر اپنے خامد کا ویٹ کر رہی ہو۔ جیسے ہی خامد گھر میں آئے
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیویوں کی یہ نشانی ہے کہ جیسے ہی خامد کی نظر اس کے چہرے پر پڑے تو خامد کا دل باغ باغ ہو جائے، خامد کا دل خوش ہو جائے۔ تو خوش ایسے ہی ہوگا کہ جب وہ آپ کو خوبصورت دیکھے گا، اور اگر بیوی میں سے گندی بدبو آ رہی ہو تو بھلا وہ خامد کو کیا بیچاری خوش کرے گی۔ اس لیے نیک بیوی کی یہ نشانی ہے کہ خامد کے آنے سے پہلے تیار ہو کر رہے کہ جیسے ہی خامد کی نظر اس پر پڑے تو وہ خامد کا دل خوش کر دے۔ اور آگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیویوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب خامد اس کا کسی کام کے معاملے میں قسم کھا لے، ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، تو نیک بیوی کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے خامد کی قسم کو پورا کر دے۔ ایک اور نشانی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر اس کا خامد کاروبار کے سلسلے میں، کسی نوکری کے سلسلے میں یا اپنی کسی مجبوری کے تحت کہیں دور چلا جائے تو نیک بیوی کی نشانی ہے وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے۔ نمبر ایک، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اور دوسری اپنی عزت یعنی اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے۔ یہ اگر کسی عورت میں چیزیں پائی جائیں تو وہ بہترین بیوی ہے، وہ بہترین خواتین میں شامل ہے۔ طبرانی کبیر اور اوسط، ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بلائی مل گئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے! اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں گویا اسے دنیا کی بلائی مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سماعت کیجیے۔ فرمایا نمبر 1 شکر گزار دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 4 مصائب تکلیف وغیرہ پر برداشت کرنے والا صبر کرنے والا وجود، اور نمبر 4 نفس اور مال میں شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی، یعنی وہ اپنا نفس، اپنی جان، اپنی سوچ، اپنا فہم سب کچھ خامد پہ قربان کر دے۔ اگر کسی شخص کو اتنی اطاعت شعار، اتنی وفادار اور اتنی پرخلوص بیوی ملی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت، قانون شریعت کے تحت، یہ پوری دنیا میں سے جو 4 چیزیں بیان ہوئیں گویا کہ نیک بیوی کا مل جانا پوری دنیا کی بلائی مل جانے سے بہتر ہے، یا پوری دنیا کی بلائی مل گئی اس کو۔ امام احمد اور بزار اور حاکم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں آدمی کی نیک بختی سے ہیں اور 3 چیزیں آدمی کی بدبختی سے ہیں۔ نیک بختی کی 3 چیزیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے نیک سیرت، نیک صورت یعنی اچھے کردار والی، نیک محبت اور خلوص والی بیوی کا مل جانا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 خوش بختیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2 صاف ستھرے وسیع اور اچھے مکان کا مل جانا۔ بعض محدثین نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اچھے ہمسائے کا ملنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور یہ خوش بختی کی علامات میں سے علامت ہے۔ خیر، خوش بختی کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 نیک بیوی کا ملنا، نمبر 2 وسیع اور اچھے مکان کا ملنا، نمبر 3 اچھی سواری کا ملنا۔ آپ کے پاس اگر اچھی سواری ہے جو آپ کو راستے میں خراب ہو کر تنگ نہیں کرتی تو یہ خوش بختی کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا مکان اچھا ہے، گرمی سردی میں آپ کو ذلت و خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو یہ خوش بختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اگر آپ کی بیوی نیک ہے، اچھی ہے، خلوص والی ہے، محبت کرنے والی ہے تو یہ خوش بختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور جو
بدبختی کی 3 نشانیاں ہیں، وہ ان نشانیوں کا الٹ ہے، یعنی بد صورت و بد کردار بے وفا بیوی کا ملنا. کسی کے عقد میں بد کردار، بد صورت اور بے وفا بیوی ہو تو یہ بدبختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. مکان تنگ ہو اور خراب و خستہ ہو تو یہ بدبختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور اسی طرح سواری کا خراب ملنا، پرانی بوسیدہ سواری کا جگہ جگہ پر اس کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا، تو یہ بھی بدبختی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. طبرانی و حاکم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی نصیب کی اس کے نصف دین پر اعانت فرمائی. یعنی جس کو نیک بیوی مل گئی گویا اس کے نصف ایمان کو اللہ نے مدد و نصرت عطا کر دی، اور باقی جو نصف ہے اس کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے، پرہیزگاری اختیار کرے. بخاری میں، مسلم میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کرنا چاہیے. یعنی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی دین اور یہ دینی قابلیت جو ہے اس کی وجہ سے. اگر کوئی شخص اس کا خیال رکھتا ہے اس کے مال کا، اس کے جمال کا اور اس کی دینی ترجیحات کا، تو یہ 3 ہوئی. چوتھی ہے اس کا حسب و نسب. اگر آپ نے نکاح کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ان 4 باتوں کو عورتوں میں تلاش کریں. اگر کسی کے پاس مال ہے، حسن و جمال ہے اور دینی ترجیحات ہیں، دینی مذہبی سوچ ہے، یا اس کا حسب و نسب عالی ہے، اچھا ہے، تو پھر اپنے بچوں کے لیے اسے پسند کر لیں. خود کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے اسے پسند کر لیں. اس میں ایک بات میں ناظرین محترم آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے بہو نیک سیرت ملے، مذہبی رجحان والی ملے، نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی اور اطاعت شعار بیوی ملے. میرے بیٹے کو اطاعت شعار بہو ملے ہمیں، تو اس گھر کو ایک نیک خاتون ملے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے عقد میں نیک سیرت و نیک طینت بیویاں آئیں، تو پھر ہر باپ کو چاہیے وہ اپنی بیٹی کو مذہبی سوجھ بوجھ دے. ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے روشناس کرے، اسے اس کے بارے میں مطلع کرے اور سیدہ کائنات کی سیرت کے بارے میں اسے آگاہی دے. تو انشاءاللہ العزیز آج کی بیٹی کل کسی کی بہو ہوگی، کل کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، پھر کسی کی نانی اور دادی ہوگی. لہذا عورت ہی معاشرے کی بنیاد ہے، عورت ہی معاشرے کا حسن ہے، عورت ہی معاشرے کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. لہذا اپنی اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، انشاءاللہ العزیز معاشرہ نکھرتا چلا جائے گا. ترمذی میں، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کر رکھی ہے. بیان کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی اللہ تعالی مدد فرماتا ہے. 3 ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے تم یہ کرو میں تمہارا مددگار ہوں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا. جو شخص مجاہد ہے، جہاد کرتا ہے، اپنے
دین، اپنی قوم و ملت اور اپنے وطن کی حفاظت کرنے والا ہے تو اس شخص کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو مکاتب کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اپنے قرض وغیرہ لین دین کے ادا کرنے کا، ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے میں تیرا مددگار ہوں۔ اور تیسرا، جو گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کر لے، میں تیرا مددگار ہوں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کا نکاح نہ کرنا، تاخیر کرنا کہ ابھی تو ڈگری نہیں ملی، ابھی جاب ہولڈر نہیں ہوا، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات ذہن میں لا کر تاخیر کرنا گویا کہ اللہ کے اس حکم سے انحراف کرنا ہے، گویا کہ اللہ کے اس حکم پر صحیح معنوں میں عقیدہ کمزور ہونے کے بارے میں، یہ کیا کہتے ہیں اسے، یہ کمزور ہونے کی علامات میں سے۔ ایسے ہی حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ابھی سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عزت و منصب و مال والی عورت، یعنی ایک عزت اور وقار والی بڑی امیر عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یا شادی کر لیا ہے، یا وہ نکاح کرنے سے پہلے مشورہ کرنے آیا، محدثین کی اس کے بارے میں آ رہا۔ تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے وقار والی، بڑی عزت والی، بڑے پیسے والی عورت ہے، تو میرا نکاح وغیرہ کی اس سے بات ترکیب چل رہی ہے، تو کیا میں اسے نکاح کر لوں؟ اس میں ایک کمی ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ نے اسے منع کر دیا، اس نے دوسری بار پھر گزارش کی، آپ نے پھر منع کر دیا، اس نے تیسری بار پھر گزارش کی، آپ نے تیسری بار اسے منع کرنے کے ساتھ ساتھ آگے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی، بچے جننے والی اور تمہاری اطاعت شار، یعنی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے کہ جو بچے پیدا کرنے والی ہو، بانجھ نہ ہو، جان بوجھ کر اور جانتے بوجھتے ہوئے، پتہ کسی کو، کسی کے علم میں ہو، نوٹس میں ہو کہ یہ عورت جو ہے بانجھ ہے یا اس نے نس بندی کروا رکھی ہے، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ اور اگر وہ محبت کرنے والی ہو، یعنی اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ماں نے اپنے خامد کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اس کی بہنوں نے کیسے گزاری، اس کی خالاؤں نے کیسے گزاری، اس کے ننیال اور ددیال والوں نے کیسے زندگی گزاری، تو بس اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عورت کیسی ہوگی۔ تو اس بنا پر اس سے نکاح کرو جو تمہاری اطاعت کرنے والی بھی ہو، تم سے محبت کرنے والی بھی ہو، بچے بھی پیدا کرنے والی ہو، پھر حسب نسب والی بھی ہو، مال والی بھی ہو اور دینی رجحان والی بھی ہو۔ ایسی نہ ہو کہ جو سڑکوں پر کھڑی ہو کر لکھ کر کہہ رہی ہو کہ اپنے موزے خود تلاش کرو، اپنا کھانا خود کھاؤ، خود بناؤ، اور میں کیوں تمہارا بستر گرم کروں۔ تو ایسی عورت پر لعنت بھیجو، ایسی عورت معاشرے کی گندگی ہے، ایسی عورت معاشرے کا ناسور ہے، ایسی عورت معاشرے کے لیے ذلت و خواری کا ذریعہ و سبب ہے، تو ایسی عورت سے ہرگز نکاح مت کریں۔ ابن ابی حاتم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان،
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، تو یہ یقیناً انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور وہ غریب ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان نثار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے میں اسے غنی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب تو غربت کے ڈر کی وجہ سے نکاح کو ترک مت کرو۔ جو لوگ جان بوجھ کر بچوں کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اگر وہ بچے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو والدین کو بھی اس کے بارے میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا، ان پر بھی وبال ہوگا اس کا۔ ابو یعلا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شیطان کے ہاں بربادی ہوتی ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہوتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 ایمان بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے تو حضور نے تنبیہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جو اتنے پیسے ہیں کہ وہ نکاح کے لیے جو حق مہر ہے وہ ادا کر سکتا ہے، پھر جان بوجھ کر وہ نکاح میں تاخیر کرتا ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم